ناظرین، میں آپ کو یہ سلائڈ پہ 1 2 3 4 5 ایکویشنس، 5 ڈفرینٹ فنکشنس، وائی ایز اے فنکشن آف ایکس، یہ میں لکھ کے دکھا رہا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں ان 5 فنکشنز کی وجہ سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں نہیں آتے، کوئی خطرات آپ کے ذہن میں نہیں آتے، کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچتی، کوئی خوشی آپ کو محسوس نہیں ہوتی، آپ کے کوئی جذبات نہیں ہوتے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو فنکشنز نہیں آتے. بڑی اہم بات ہے. فنکشنز کے ساتھ بھی جذبات اور بہت پیشنیٹ جذبات ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر جب آپ کسی سوال کا جواب کسی فنکشن میں نکالیں گے اور ان میں سے کوئی فنکشن نکل آئے گا، تو اگر آپ پیشنیٹلی انٹرسٹڈ نہیں تھے اس فنکشنز کے بارے میں، اگر آپ نے پیشنیٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کیا ان فنکشنز کو، تو کوئی ڈینجر سگنلز ایمینیٹ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کو ان کی طاقت کا اندازہ تھا، ان کی کمزوری یا طاقت یا جو بھی آپ کہیں، ان کی شکل و صورت کا اندازہ تھا، تو پھر آپ کے ڈینجر سگنلز کریٹ ہوں گے. What pictures come in your mind when I show you the following functions where y is the distance covered؟ اب دیکھیں، اب یہ میں نے صرف آپ سے کہا تھا ان فنکشنز کو دیکھ لو. اب میں نے ان کو ذرا زیادہ میننگ فل بنانے کی کوشش کی ہے کہ فنکشن y کو میں کہہ رہا ہوں کہ اٹ از دا ڈسٹینس کورڈ بائی اے کار ان ایکس ٹائم. اب زیادہ چانسز ہیں کہ ان فنکشنز کو جب آپ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں کچھ خیالات پیدا ہوں، کچھ خطرات پیدا ہوں، کچھ مشکلات پیدا ہوں، کچھ کمپلیکیشنز ہوں، کچھ ایجیٹیشن ہو. اب y از جسٹ ناٹ اے y، اٹ از اے ڈسٹینس کورڈ آف اے کار موونگ ان اسٹریٹ لائن اینڈ x از دا ٹائم. ابھی بھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی ایجیٹیشن نہیں ہو رہی، پریشانی نہیں ہو رہی، خوشی نہیں ہو رہی، تو پھر اس کا مطلب فنکشنز آپ نے صحیح معنوں میں نہیں پڑھے. اور اسی کو ہم آج دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم آپ کو صحیح معنوں میں وہ پڑھا سکتے ہیں کہ آپ کے جذبات ایسوسیٹڈ ہو جائیں ان کے ساتھ. What picture comes in your mind when I show you the following functions where y کلومیٹرز میں اب ہم نے کر دیا، distance covered in hours. اچھا، اب یہ آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کو یہ فنکشنز پڑھائے گئے تھے تو ٹیچر نے بلیک بورڈ پہ کیا صرف ان فنکشنز کو اسی طرح سے لکھ دیا تھا یا اس کے پیچھے کوئی کہانی سنائی تھی؟ اگر انہوں نے کوئی انٹرسٹنگ کہانی مختلف فنکشنز کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے مختلف کہانیاں سنائی تھیں تو وہ کہانی ان فنکشنز کے ساتھ آپ کے ذہن میں ٹیگ ہو جاتی، اور جیسے ہی میں ان فنکشنز کو آپ کو سلائیڈ پہ دکھاتا وہ کہانیاں واپس آ جاتی. کہانی سٹوری ٹیلنگ بہت افیکٹو طریقہ ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بھی، اور ادروائز ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تو پوری مووی دکھا سکتے ہیں، آپ اینیمیشن دکھا سکتے ہیں. بہت افیکٹو طریقہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کو ایسوسیٹ کر لیں ایک میتھمیٹیکل ایکویژن کے ساتھ، y کے ساتھ اور x کے ساتھ. یہ y اور x جسٹ سمبلز نہیں ہونے چاہیے، یہ کسی کہانی کا کردار ہونے چاہیے. دوسری بات، انہوں نے کہانی سنائی تھی یا نہیں سنائی تھی، میں نے آپ سے پہلے بات کر لی. دوسری بات، کیا انہوں نے آپ کو ان فنکشنز کو ویژولائز کر کے دکھایا تھا، گراف پہ ڈرا کر کے دکھوایا تھا؟ اگر ڈرا کر کے نہیں دکھوایا تو پھر آپ کو وہ پکچر سامنے نہیں آئے گی
وہ پکچر جو اس کہانی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سکے، اس کہانی کو ری انفورس کر سکے. اس لیے ناظرین کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اس طرح سے اسٹرکچر کیا گیا ہے کہ وہ ایکویژنس کو ایفیشینٹلی مینیپولیٹ نہیں کر سکتا، ایکویژنس کو ایفیشینٹلی اینالائز نہیں کر سکتا، ایفیشینٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، وہ تصویروں کو انڈرسٹینڈ کر سکتا. آپ کی جو امیج پروسیسنگ ہے وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے. ایکویژنس کو غالباً کمپیوٹر زیادہ اچھی طرح مینیپولیٹ کر سکتا ہے. اس زمانے سے جب ہم شکار کھیلا کرتے تھے اور تہذیب اپنے ابتدائی مراحل سے گزر رہی تھی اور ہم کسی نہ کسی شکار سے ہی اپنا پیٹ پالتے تھے، اس زمانے میں ایکویشنز کوئی نہیں تھیں، لیکن ہم تصویریں بناتے تھے غاروں میں، اور ہم جب باہر نکلتے تھے تو ذرا سی موومنٹ کسی جھاڑی کے اندر، امیج پروسیسنگ وہ ہمارے دماغ کی بہت تیز تھی. ہمیں کسی آنے والے خطرے کا ڈینجر سگنل، وہی ڈینجر سگنل، وہ ڈینجر سگنل فوراً آ جاتا تھا کہ کوئی خطرے کی بات ہے، اور ہم اپنا دفاع کرنے کے بارے میں سوچتے تھے. کسی غار میں چھپ جاتے تھے، درخت پہ چڑھ جاتے تھے، کٹھے ہو جاتے تھے، کوئی ویپن استعمال کرتے تھے، پریمیٹیو ویپنز. وہاں پر بھی لرننگ، زندہ رہنا اور سیکھنا، اس کے ساتھ ساتھ اپنا دفاع کرنا اور اپنے آپ کو سسٹین کرنا، اپنے آپ کو زندہ رکھنا، اس کے لیے وہ ڈینجر سگنلز بہت کام دیتے تھے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ ان فنکشنز کے ساتھ کوئی ایسوسیٹڈ سٹوری جو آپ کو بتائی گئی ہو وہ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں، یا آپ بنا سکتے ہیں اگر پہلے نہیں بنائی، یا آپ کریٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو بنانے کے لیے، اور ان فنکشنز کو ویژولائز کر کے ان کی جو تصویر بنتی ہے، ان کا جو گراف بنتا ہے، اس کو اس سٹوری کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں یا کہ نہیں. اچھا، اب یہ کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹس کا ایک بڑا مزیدار ڈائلیما ہے. وین اے کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ ڈیزائن این الگورتھم، آپ کو پتا ہے الگورتھم کیا ہوتا ہے؟ which performs y steps to solve a problem, he will be very disturbed if y is equal to 10 power x, جبکہ x is the size of the problem and x is provided very large. دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اگر نمبر آف سٹیپس اس کے الگورتھم کے y ہیں اور نمبر آف سٹیپس کا جو ریلیشن شپ ہے، کتنے اسٹیپس پرفارم کرنے پڑیں گے. ظاہر ہے بڑا سائز ہے پرابلم کا تو زیادہ اسٹیپس پرفارم کرنے پڑیں گے، چھوٹا سائز ہے تو چھوٹے اسٹیپس، کم اسٹیپس پرفارم کرنے پڑیں گے، لیکن اس کا کوئی ریلیشن شپ تو ہوگا نا. یہ ایکسپونینشیل ریلیشن شپ ہے، 10 کی پاور میں ریلیشن شپ ہے. یہاں شرط یہ ہے کہ ایکس بہت زیادہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس کو ایک ڈائلیما کا شکار ہونا پڑتا ہے. وہ جب بھی 10 پاور ایکس کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ایکس از ویری لارج. اس کی ہم آپ کو ریپرکشن بعد میں بتائیں گے. When a CS student designs an algorithm which performs y steps to solve a problem, he will be quite satisfied if y is equal to x square. کیوں؟ یہ اب کمپیوٹر سائنس کا مسئلہ ہے. جبکہ x is the size of the problem provided x is very large. اچھا، اس سے پہلے جو میں نے بتایا کہ اگر y کی ویلیو 10 پاور x ہوگی تو وہ بہت ڈسٹربڈ ہوگا. اب یہاں پر ہمارے جذبات، ہمارے احساسات ان فنکشنز کے ساتھ ایسوسیٹڈ کیوں ڈسٹرب ہوگا؟ وہ بہت پریشان ہوگا. پی ایچ ڈی کا تھیسس اگر اس کا ڈیزائن آف الگورتھمس پہ تھا اور اس کا فائنل الگورتھم کی ٹائم کمپلیکسٹی 10 پاور ایکس آ گئی، سمجھیں اس کی پی ایچ ڈی گئی. لیکن اگر اس کے الگورتھم کی ٹائم کمپلیکسٹی y از اکول ٹو ایکس اسکوئر آتی ہے تو ہی ول بی سیٹسفائڈ. اگر اس کی ٹائم کمپلیکسٹی y از اکول ٹو لاگ آف ایکس پلس 1 آتی ہے
he will be overjoyed. کیسے ہم آہستہ آہستہ جذبات کو ایسوسیٹ کرتے جا رہے ہیں. So sentiments should be associated with each equation. Only then danger signals will warn you. کہانی ایک کوئی نہ کوئی کہانی اس کے ساتھ y is equal to 10 power x کا کیا مطلب ہوگا اس کو بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. کیوں اتنا پریشان ہو گیا؟ زندگی کا سارا اس کا پی ایچ ڈی کے 5 سال اس کے کیسے ضائع ہو گئے؟ اس ایک فنکشن کی وجہ سے y is equal to 10 power x. Let's try to visualize them to find why a CS student is so sentimental about them. میں ورڈ استعمال کر رہا ہوں. So sentimental about them. You also have to be sentimental about them. How and why? اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دینے کی کوشش کرتا ہوں. میں وجہ تو نہیں بتاؤں گا اس کی، آپ ویکیپیڈیا پہ دیکھ لیجئے گا کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. پاپولیشن آف اسکول گوئنگ چلڈرن، کالج گوئنگ چلڈرن، population of any country or any area, mostly European, mostly Asian, mostly underdeveloped, mostly uneducated. وہ جو یلو ہم نے کیے ہوئے ہیں نا y is equal to 10x یا y is equal to e power x، اس سے بڑھتے ایکسپونینشلی بڑھتی آبادی ایکسپونینشلی بڑھتی ہے تو اسکول گوئنگ چلڈرن کی تعداد بھی ایکسپونینشلی بڑھتی ہے. آگے دیکھیں، پاپولیشن آف ٹرینڈ انسٹرکٹرز. آپ کا بجٹ ہر سال اناؤنس ہوتا ہے، اس میں ایجوکیشن کا بجٹ میں تھوڑی سی شاید تبدیلی آ جاتی ہو. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور وہ لینئرلی بڑھتا جا رہا ہے. لینئر بھی بہت مشکل سے بڑھتا ہے، اسکوئر کی پاور سے تو بہت ہی مشکل سے بڑھتا ہے، جب تک کہ کوئی پرائم منسٹر ایسا نہ آ جائے جو کہ جی ایجوکیشن پہ ہی پیسے خرچ کرنے. تو اب آپ ناظرین خود ہی دیکھیے کہ یہ جو مسئلہ ہے ٹیچرز کا، کہ ٹیچرز کی تعداد تو ہم اگر اپنے بجٹ میں ہر دفعہ ہم لینئرلی بڑھاتے جائیں پیسے ٹیچرز کو ٹرین کرنے کے لیے، جو کہ ناممکن ہے. اگر یہ کریں بھی صحیح تو پھر بھی ہم جو اسٹوڈنٹس کی تعداد، اسکول گوئنگ چلڈرن کی تعداد جس ریٹ سے بڑھ رہی ہے اس کو کیچ نہیں کر سکتے. اب آپ نے دیکھا کہ فنکشنز کتنے میننگ فل ہو گئے. لینئر فنکشنز یا پالینومیل فنکشنز، y is equal to x square is a polynomial function, y is equal to x is also a polynomial function but also a linear function. یہ تو ہمارا بجٹ اس سے زیادہ ہمیں اجازت نہیں دیتا، جبکہ تعداد بچوں کی اس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ جو کورس آپ کا جو ہم پڑھ رہے ہیں ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن، اس کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا، میں شاید اس وقت زندہ نہ ہوں، جب آپ کو بچوں کو پڑھانے کا صرف ایک ہی طریقہ رہ جائے گا کہ برک اینڈ مورٹر کے اسکول کو چھوڑ دیں، ٹیچر کو بھی چھوڑ دیں، ٹیکنالوجی ٹیک اوور کر لے. دیٹ از دا اونلی وے آؤٹ.